سائل کہتا ہے کہ بعض فرقوں میں فروعی اختلافات بہت زیادہ ہیں، تو کیا یہ سب مل کر ایسا کام نہیں کر سکتے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں محبت پیدا کی جائے، نفرتیں نہیں؟ جیسے یہ آپ کی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، تمام مسلمان آپ اس کے اختلافات کو بھلا دیں، ختم کر دیں، مٹا دیں، فروعی ہوں، عقائد کے ہوں، مسائل کے ہوں۔ لیکن یہ سب کیسے اکٹھے ہوں گے؟ اس کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو آج عوام کے اندر رائج ہے کہ ہر کوئی اپنے عقیدے پہ باقی رہے اور ایک دوسرے کے گلے مل لیں، مٹھائیاں کھا لیں، اکٹھے بیٹھ جائیں، اکٹھے پروگرام کر لیں، ایک سٹیج پہ جمع ہو جائیں، ایک مجلس عمل بنا کے اس میں سارے اکٹھے ہو جائیں اور سمجھے کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ طریقہ کتاب سے، قرآن حکیم سے، شریعت محمدیہ سے ثابت نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ سے ثابت کیا ہے؟ آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اپنے اپنے بنائے ہوئے عقائد کو چھوڑ دو، جو کتاب و سنت دے اس کو لے لو۔ آپ کسی کو یہ پیغام دیں کہ تم اپنے مذہب پر باقی رہو، تم اپنے مذہب پر باقی رہو، تم اپنے عقیدے پر باقی رہو، آؤ گلے مل جائیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اپنے اپنے بنائے ہوئے مذاہب کو چھوڑو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کر گئے اس پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ کوئی فرقہ نہیں رہے گا، ایک کتاب ہے، ایک سنت ہے، پیارے نبی کی حدیث ہے، سارے اس پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ جو قرآن سے ملے اسے مان لو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے اسے مان لو۔ اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے قوانین کو چھوڑ دو، اپنی بنائی ہوئی شخصیات کو چھوڑ دو۔ تمام شخصیات کا احترام کرو، لیکن حجت آپ کے لیے ایک ہی شخصیت ہے اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اختلاف بھی ہو تب بھی نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میری فکر پہ نہیں، یا میرے منہج پہ نہیں، یا میری سوچ کے مطابق نہیں، میرے مسلک کے مطابق نہیں، میرے مذہب کے مطابق نہیں، تو میں اس کو گولی مار کے ختم کر دوں۔ یہ جو عدم برداشت کا سلسلہ ہے، یہ اہل ایمان کے لیے بہت دکھ والا سلسلہ ہے۔ برداشت کیجئے، دلائل سے سمجھائیے، دلائل سے قائل کیجئے، دلائل سے کسی کو اپنی طرف راغب کیجئے، لیکن جو آپ کے مطابق نہیں ہے، آپ سمجھے کہ یہ واجب القتل ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا، یہ تمام چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ پیار سے، محبت سے اپنا پیغام تو دے سکتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں ڈنڈا سوٹا نہیں ہے کہ مانتا ہے یا میں گولی ماروں، یہ مانتا ہے گولی ماروں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ پیار اور محبت سے اپنا پیغام پہنچائیں۔ بھائی یہ توحید ہے، بھائی یہ شرک ہے، بھائی یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ جب اللہ خالق نے خود فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے راستے دونوں کھولے ہیں، شاکر بنو یا کافر، تمہاری مرضی ہے۔ تو آپ کو کس نے یہ لاٹھی پکڑا دی کہ آپ قوموں کو اور انسانوں کو اور جماعتوں کو اور فرقوں کو ہانکنا شروع کر دیں کہ جو ہمارے مذہب پہ نہیں آئے گا وہ کافر ہو جائے گا اور وہ واجب القتل ہو جائے گا اور اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہوگا۔ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دیں، ان کی عزت کی حفاظت کریں، ان کی زندگیوں کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آج فلاں عالم پہ حملہ اور کل فلاں عالم پہ حملہ ہے اور پرسوں فلاں۔ ہر فرقہ دوسرے مخالف فرقے کے بندوں کو مارنے اور ان کا خون چوسنے اور خون پینے کے فکر میں مگن ہے اور اسی کو جنت میں جانے کا دروازہ سمجھتا ہے۔ یہ جہالت کی دلیل ہے، یہ بے وقوفی کی دلیل ہے، یہ اسلام سے ناآشنائی کی دلیل ہے۔ آپ اسلام کو پڑھیں، اسلام کے دلائل کو یاد کریں اور اچھے انداز میں اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ کوئی مان لے الحمدللہ، نہ مانے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ڈنڈا اٹھانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ وہ کام نہ کریں جو حکومت وقت کا کام ہے۔ ریاست کے کام کو ریاست کے ہاتھوں میں رہنے دیں، اپنے ہاتھوں میں ریاست کے کام کو نہ لیں۔ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ دعوت دے سکتے ہیں، اچھے انداز میں نصیحت کر سکتے ہیں۔ نہیں مانتا ہے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ کسی پر تھانے دار نہیں بنا دیے گئے کہ آپ نے اس کو منوانا ہے یا قتل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف پہ قائم رکھے اور اسے دین محمدی پہ ہماری موت ہو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہمیں شہادت کی موت دے کے اپنے پیاروں میں شامل کر کے اپنی جنت کی طرف اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔